یہ نظر تھی یوپی والے ولی کامل کی، آج کسی کو مفتی بنا دیا تو حافظ قرآن بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوٹا کا الیکشن آیا، یہ بزرگ جانتے ہوں گے، میں آیا، میری جوانی تھی، لوگوں نے کہا بھی شیخ محمد صاحب کو لو، تو ہم چلے گئے باڑمیر، باڑمیر سے میرے ساتھ گنگا رام ہادی، ہم گئے لاچنا کی طرف، تو وہاں ایک علاقہ تھا، اس میں پانی نہیں ملتا تھا، ایک بچہ ملا، وہ بھیڑ بہت تھی، میں نے کہا روکو یار پانی پی، ارے میں نے کہا بیٹا ادھر آ، وہ بچہ بھاگ گیا، ارے میں نے تیری جے کا مشکیزہ جس کو کیا کہتے ہیں بار بار ڈیڑی، میں نے کہا بیٹا پیاس مر گیا، وہ بیچارہ ڈیڑی تھا اور ادب سے کھڑا، ارے میں نے کہا تیرا نام کیا، کہ حضرت فلاں نام، میں نے کہا یہ کیوں، ابھی تو آپ کا شاگرد ہوں، اور میں نے کہا غضب ہو گیا، بکری چراتا ہے شاگرد، کب پڑھا تھا، میرے پاس تو پڑھا نہیں، قاری جمیل کے پاس پڑھا، حضرت میں آپ کے دارالعلوم سے پڑھ کے آیا ہوں، حافظ قرآن ہوں، اس مسجد میں قرآن سناتا ہوں، تو آج بکریاں چرا رہا ہے، کہ میرا دادے کی طبیعت خراب ہوگی اس لیے بکریاں لا کے میں آ گیا، تو میں نے کہا یار یہ میرے مفتی صاحب کی کرامت ہے کہ جس راجستھان میں حافظ نام کا نہیں ملتا تھا، آج بکری چرانے والے حافظ قرآن، سبحان اللہ، پوچھو عالموں سے، رسول اللہ نے ایک ضعیف حدیث آئی ہے کہ حافظ قرآن 7 پیڑھیوں کو معاف کروا دے، 7 پشت، باپ دادا پر دادا سپر دادا، ایک بچہ آپ کا حافظ بنا تو اللہ اس کے حفظ کی برکتوں سے پوری پیڑھیوں کو معاف فرما دے۔ ہم علم کی طرف جو ہم اپنے مرشد کے پیغام کو سمجھیں، سچی پیری مریدی یہ ہے کہ جو رشتہ آپ نے جوڑا ہے وہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، بیوی طلاق کے لیے نہیں ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہے، جنت میں ماں تو دور رہے گی، لوٹ کر لو، مگر بیوی تمہارے دامن میں رہے گی، آپ کیوں طلاق دیتے ہیں؟ میرے پاس روز مسئلہ آتا ہے، کہاں سے آئے بالوترا سے، کہاں سے آئے جالور سے، یہ مولانا بیٹھے، نہیں بیٹا ایسا کام مت کرو، طلاق دینا بربادی، بربادی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علماء سے پوچھو ابغض الحلال الا الطلاق، اللہ کی سرکار میں سب سے زیادہ تکلیف دے جو چیز ہے وہ طلاق، رب اس کو ناپسند سمجھتا ہے جو طلاق دیتا ہے، ابغض الحلال، سب سے زیادہ رب کو جس بات پہ غصہ آتا ہے وہ طلاق، ہم کیوں طلاق دیں؟ ہماری زندگی گزارنے کے لیے آپ کے باپ نے پسینہ ٹپکایا، خون جگر آپ کو پلایا، آپ کی ماں نے پیشاب آپ کے سینے پہ رکھا، آپ کو کلیجے پہ سلایا، تب آپ جوان بنے ہو بیٹا، اسے تھوڑی جوان بنے ہو۔ اسے بزرگوں نے کہا، سری سفتی علیہ رحمہ نے، اے بیٹا، ایک میں نے بری سے کہا، اگر تو تیری چمڑی کی جوتی بنا کے ماں کو پہنائے تو بھی ماں کا حق ادا، چمڑی اپنے جسم کی کھال کی جوتیاں بنا کے ماں کو پہناؤ تو بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا دل توڑ رہے، اس نے کلیجہ کاٹ کے تمہیں شادی کرے اور تم طلاق دے رہے، کس بیوقوف نے آپ کو کہا؟ یہ بیماریاں شہر میں ہونی چاہیے، آپ لوگ دیہاتوں میں رہتے ہو کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ ہرگز نہیں، ماں باپ نے جو کر دیا وہ دعا ہے، اسی میں برکت ہے، اچھی ہے بری ہے کالی ہے کلیٹی ہے وہ آپ کے لیے نعمت ہے، اور یہی نعمت جنت میں تمہارے ساتھ رہے گی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ماں ساتھ چھوڑ دے گی، جاؤ بیٹا جاؤ، دنیا میں خون جگر پہ لایا، مگر قیامت میں نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب قیامت میں اگر کوئی ساتھ دے گی تو صرف آپ کی بیوی دے گی، اور آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں، اسی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں۔ آپ مدرسوں میں بچوں کو بھیجو، یہ 2-3 بچے آپ کے ماشاءاللہ، میں نے کئیوں کو کہا یار موہلے کئی بچے آئے بیٹھے بیچ میں چلے جاتے، مولانا سے کہا تعویذ گندے بہت کرتے، میں نے کہا کوئی تعویذ ایسا دے دے موہلہ ایک سدھر جائے گی، ایک مہینہ سدھرے گا تمہیں پوری قوم سدھر جائے گی۔ یہ سب موہلے حضرت پورا بہت یہ عیسیٰ کی برکت ہے۔ ارے سب یہ تمہارا نونی شریف بھی جا کے ہم نے کھائے، یہ بیٹے نونی کا مجاہد، اس کو پوچھو نہیں، پیر صاحب کھڑے رہتے تھے جو آج نئے بالغ ہو گئے نا، ان کا دادا تھا۔ ارے میں نے کہا حضرت آپ کا حضرت کہاں ہم کو قسمت ملے گی کہ میں آپ کی اور مفتی صاحب کی خدمت کروں، ایسا ولی تھا کہ پیروں پہ فرم آ جاتا، میں نے کہا ایسا بیٹھو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، کہا نہیں حضرت یہ دنیا آتی ہے آپ کی تقریر کے پیچھے آتی ہے، اس لیے ہمیں موقع دو کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں تاکہ خدا کے وہاں لسٹ میں لکھا جائے کہ محمود نے ایک نبی کے وارث کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ سبحان۔ پیر محمود کون تھے؟ مفتی راجستھان، نظر
में दानत, नजर नजर वाले को पहचानते हैं। सब नजर से उसके साथ का संसार। सब तुम्हारे शेख मोहम्मद की काफी शुगर लगती है। बेचारे तू करने दो। आप अपने पीर को जमे रहो, पीर के दामन से जमे रहो। मेरी जैसा सुरमा लगा के, काले साफे पहन के, लंबे जुबे पहन के सैकड़ों आएंगे, जीरो अंदर कुछ नहीं है। वो सैयद अजहर अली जिधर से गुजर जाता था उधर से खुशबू बहती जाती। सुभान अल्लाह। उनका बाप भी वली, उनका दादा भी वली, उनका खानदान का दादी इनायत भी वली, गयूर बाप भी वली। एक इनका दादा थे, वो मुलाजिम थे। मौलाना आलमगीर साहब ताज्जुब करेंगे, मुझ पे बड़े मेहरबान थे। मेरी कहीं तकलीफ होती तो पीर गयूर आते थे। लोगों ने कहा हजरत पीर साहब आपके दोस्त है। मैंने कहा दोस्त नहीं, मेरे बुजुर्ग हैं, ये जन्नत का टिकट है, इसलिए मैं इनके साथ चाय पीता हूँ। तो कहा इनको कौन हजरत हम नजराना देते, नजराना नहीं देते। मैंने कहा यार ये तुम्हारी बात सही है। मैंने कहा हजरत ये आपके खादिम है। कहा हजरत नहीं, अल्लाह ने मुझे दिया है, ये है पीर। अरे ये मोहब्बत में दे, मेरे नबी की हदीस है, उमर जो खुशी से दे उसको ले लो। तो कहा सरकार बिल्कुल वो हदीस मैंने सुनी है, मगर अल्लाह ने मुझे दे रखा है, इतना के जरूरत किस बार है, तो मैं क्यों इनसे परेशान। ये बेटे सही है साहब, ये उसी खानदान का, ये वलियों के खानदान के, वली खानदान। इसका दादा था वो भी ऐसा ही था। जैसलमेर गए, एक साहब ने नजराना दे दिया तो मुझे दीदा मुफ्ती साहब रसीद काट देना। अरे मैंने कहा सैयद साहब लो नहीं यार। कहा नहीं साईं, इसने मुझे पहले दे दिया, ये डबल दे दिया, इसकी रसीद काट। ऐसे सैयद थे जो लुटाते थे, वो असली सैयद है। मेरी तरह तो कई सैयद आ जाएंगे। आज तो माशाअल्लाह जो चूड़ियां पहना था वो भी सैयद, और रंग बदलता है वो भी सैयद। अरे बेटा मेरा कपड़ा रंग लेना है तो रंगूंगा तैमूर, अब तैमूर रंग के दे दी, सैयद साहब बन गए। खैर अल्लाह उनको खुश रखे, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं कहूँ यार कुल्लो शैली यार जो एला असली ही, मूली तो पत्तों से अच्छी लगती है, पत्ते काटो तो मूली नंगी हो जाती है। तू जिसका बेटा है उसका बेटा बना कमाल काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारे कदमों को अब्दुर्रहमान पाकिस्तान का, ये फलोदी वाले सब उनके मुरीद, खूबसूरत लंबे कद का, इल्म का पहाड़, और पीर पागारे से उनको निस्बत थी। वो अपने बनारस आए, ये 46वीं कॉन्फ्रेंस हुई तो पहली मर्तबा गाड़ी लेके आए हजारों लोग। तो उनसे कहा सरकार मोहद्दिस आजम के कान में मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम आला हजरत के शहजादे। तो मुफ्ती आजम का भी चेहरा ऐसा था जैसे चौधरी का चांद। बुढ़ापे के अंदर पूछो मौलाना से, चेहरा चौधरी के चांद की तरह। जैसे पीर अजहर का चेहरा था ऐसा ही मुफ्ती आजम। तो का ये है। तो लोगों को पता चला कि पीर साहब सिंध से पूरी गाड़ियां लेकर, और पीर जमात अली शाह रहमा पंजाब से गाड़ियां, लाखों उनके मुरीद थे, और वो आले रसूल थे। मगर ये पीर कामिल थे, वली थे, आले रसूल नहीं थे, इज्जत करते थे। तो उन्होंने कोई जैसे खर्चे का चेक होता है ना, उस जमाने में या तो चेक था या पैसे थे, जल से वो पेश किए। तो लोग मुफ्ती साहब उसके सरबराह थे, यूं पेश किया तो हजरत ने हाथ आगे किया तो हाथ वापिस किया। साईं हजरत नहीं, एक मेरी शर्त है, देखो ये है आले रसूल की शान। क्या है? कहा मेरी तमन्ना थी कि मुफ्ती आजम की ज़ियारत करूं, आज रब ने किस्मत की यावरी की तो नजर हुई, तो हाथ आगे करो, मैं इस हाथ को चूमना चाहता हूं। रब कहेगा अब्दुर्रहमान क्या लेकर आया? का वली के हाथों को बोसा दे के क्या जाने आला हजरत क्या थे, इस्लाम क्या थे, मुफ्ती आजम हिंद क्या थे। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, को क्या पता महबूब क्या होगा। आंख वालों से पूछो कि आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद कौन है। ये अल्लाह वालों की, ये वलियों की शान। इतना वली जिसके लाखों मुरीद, मगर वो हाथ चूमने पे बेकरार, मुझे हाथ चूमवा। ऐसी मोहब्बत थी, तब अल्लाह ने उनकी इज्जतों को, वो किसी की बुराई नहीं करते थे। कहा नहीं ये भी नूर, ये भी नूर, सुभान अल्लाह। सबको कहते हैं हम फकीर, ये सब सरदार। बाबा सुभान अल्लाह। हस्बे कमाल उनके अजीज जहां शबीर। अपने को बड़ा मत समझो, ये गधे का काम, हक बात है। ये शैतान, सबसे पहले शैतान का अना खैरुम मिन्हु। बुखारी इमाम राजी ने कहा, मौलाना नोट कर लो, सबसे पहले कहा मैं बड़ा हूं, ये शैतान ने कहा। जो अपने को बड़ा समझता है वो शैतान से खत्म। मेरे आका ने फरमाया असलिम तसलम, पूछो मौलाना से, तू झुकता चला जा, रब तुझे बढ़ाता चला जा। सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस। जितना झुकोगे, बाप का अदब,
ماں کا ادب، استاد کا ادب، مرشد کا ادب، بڑوں کا ادب، عالم کا ادب، آل رسول کا ادب، اجی امام کا ادب. تم جتنا ادب کرو گے اللہ آپ کی عزت میں چار چاند. یہ مٹی والا سید سو رہا ہے، تم پوجا مت کرنا، ان کی مٹی کو سلام کرتے رہنا، رب کی رحمت تمہیں سلام کرتی ہے. مولا گنہگار ہوں، تیرے حبیب کے بیٹے کو صبح جا کے سلام کرتا، 11 مرتبہ قل ولا پڑھ کے فاتحہ پڑھ لیا تھا، بس 11 قل ولا جس نے پڑھ لی اس کا بیڑا پار ہو. اس لیے مرشد اور اپنا پیر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتا ہے. اب آخری بات ہمیں جانا ہے، ہم ہیں ملازم آدمی، ہمیں مدرسہ چلانا، قوم کو چلانا، کئی دنیا کے لوگ آئیں گے ان کو چلانا. ہم نکمے تو ہیں نہیں کہ آ کر کے ساتھ 2 بجے 4 بجے جلسہ کریں گے، ایسا میں نہیں ہوں. ان لوگوں کو میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، نئے ہیں شکاری بیچارے، پہلی مرتبہ عبدالستار نے پھنسا دیا. ہاں تو ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے. سرکار نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی، دلی جس پہ ناز کرتی کون کرتی ہے؟ دلی. پوچھو مولانا سے، بادشاہ خدا کی قسم گیٹ پہ کھڑے رہو، حضرت سے کہہ دو ہمیں زیادہ کرنا، اگر اس گیٹ سے آئیں گے تو فقیر اس گیٹ سے نکل جائے. غور تو کرو یار، یہ ہے ولیوں کی شان. ان کا مرید امیر خسرو، وہ بھی ولی، علم کا پہاڑ. ہم ان کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، چاہے مفتی بنو کچھ بھی بنو. امیر خسرو علم کا سمندر، ہم علم کی لہر ندی. ان کے سامنے اتنا بڑا عالم، ان سے کہا بیٹا برو جاؤ جامع مسجد کے پاس فلاں چیز لے کر آؤ. وہ پیر تھے، یہ مرید تھا. یا امیر خسرو چلا حضرت محبوب الہی کے دربار سے جامع مسجد میں مولانا قریب 18-19 کلومیٹر کا فاصلہ. کتنا ہے؟ 18-19 کلومیٹر کا فاصلہ. یہ ہمارے مولانا وہاں جاتے رہتے. اور وہاں پر پہنچے مسجد کے پاس تو بھیڑ، راستے سب بند. تو لوگوں سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہا بابا ایک اللہ کے ولی کا، بیٹا بیٹھ جا، ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال؟ زور سے بولو. ولی کا انتقال ہوا. اور انہوں نے اعلان کیا جانے سے پہلے کہ جو میرے جنازے کو پہنچا دے گا وہ جنت. خاصان خدا نباشن ولی کردہ خدا جدا نباشن. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے میرے جنازے کو جس نے کاندھا لگایا وہ جنت. تو پورا دلی ٹوٹ پڑا. دیوبند والوں سے کہو کہ تمہاری عقل کہاں دفن ہو گئی تھی. یہ قصہ نہ تو جودھ پور کا ہے، نہ پالی مارواڑ کا، نہ بالو طرح کا. ارے دلی میں رہ کر ولی کو نہیں پہچانا تو تمہاری قسمت پہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. دنیا ٹوٹ پڑی. محقق لکھتے ہیں یہ قصہ 900 سال پہلے لگ بھگ. اب دنیا ٹوٹ پڑی تو امیر خسرو کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حاجی صاحب شامل ہو جانا چاہیے تھا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یار جنت مل رہی ہے مفت. کیا مل رہی ہے؟ زور سے بولو بیٹا، جنت مل رہی ہے. کون پیچھے ہٹے گا؟ مگر سلام امیر خسرو، سلام اس ریت کے ذروں پر جس نے اس ہیرے کو چھپا رکھا. اس نے کہا بیٹا دکان کھول، فقیر اندر جا. حضرت جنازے میں شریک کہا نہیں بیٹا مجھے یہ جنت نہیں چاہیے، مجھے تو مرشد والی جنت چاہیے. دروازہ کھولا، دکان بند کر دی. کہا بیٹا جنازہ نکلنے دو. اب گھنٹہ آدھ گھنٹے سے ہزاروں کا مجمع نکل گیا، دلی کا میدان صاف ہوا. کہا بیٹا اب دکان کھول. دکان کھولی تو بھیڑ چلی گئی. اب نکلا، جو حکم دیا تھا پیر نے وہ چیز خریدی اور اپنے مرشد کے پاس وہاں پہنچ گئے. حضرت نظام الدین اولیاء کے علاقے نظام آباد وہاں پہنچے تو حضرت نے کہا بھائی مولانا امیر بیٹا آج بڑی دیر کر دی. کیا کہا؟ آج بڑی دیر کر دی. ہاں حضرت دیر ہو گئی. کیا کیوں دیر کی؟ کیا کوئی تکلیف کا نہیں ہے؟ تکلیف نہیں ہوئی. کہا بیٹا پھر؟ کہا جنازہ آ گیا. جامع مسجد کا پورا علاقہ اس میں جو ہے لبریز ہو گیا. اس کا واقع کیا کہتے ہیں بند ہو گیا. تمام گلیاں دروازے روڈ وغیرہ جتنے تھے جام لگ گیا. جام کیسے لگا بیٹا؟ کسی ولی کا جنازہ تھا. پوری دلی ٹوٹ پڑی اور ولی نے جاتے جاتے کہا بیٹا جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنت میں ہے. تو پوری دلی آ گئی حضرت. تو اب مجھے راستہ نہیں ملا تو کہا تو پھر تو جنت لینے چلا گیا تھا کیا؟ دیکھو ولی ہو گئی تو بھی جنت کا نہیں حضرت. کہا کیوں؟ اب ایک گیلا مفت میں جنت مل رہی تھی. کہا نہیں سرکار میں نے دکان کھول کے چھپ گیا. ابے چھپا کیوں؟ جنت لینی چاہیے تھی.
یہ ہے ولی. کہا نہیں سرکار مجھے وہ پیر والی جنت نہیں چاہیے, مجھے اپنے مرشد والی جنت. 10 یکدر فقیر, محکوم فقیر, ایک پیر پکڑو اور مضبوط پیر پکڑو. ارے بھائی درود شریف ارے بس ہاں درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا نہیں حضرت مجھے وہ پیر والی جنت نہیں چاہیے جو سرمے والے پیر ہے یا شیر محمد کی طرح پیر ہے, مجھے وہ پیر چاہیے جو میرا مرشد. سبحان اللہ. یہ ہے مضبوطی. مرید ہو تو ایسا ہو. آج پوچھو ان علماء کرام سے, امیر خسرو کو لوگوں نے کہا کہاں رکھیں حضرت آپ کو, آپ جیسا عالم تو دلی میں کہا مجھے حضرت کے قدموں میں رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق ہے. علم کا پال ہم تو کچھ نہیں جانتے یار. یہ بیچارے زیتون کو تیل میں لکھنے والے اتنا بڑا پیر, ان کو کیا کمی تھی, لوگ سر پہ بٹھاتے. کہا نہیں مجھے کوئی وہ فرسٹ کلاس علاقہ نہیں چاہیے, میرے مرشد کے پاؤں میں مجھے سلا دے. اے اللہ امیر خسرو کا عشق تو سب کو عطا فرما, ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرما تاکہ مرشد کی محبت ہمارے دلوں میں جا گزی ہو. ایسی مرشد سے محبت ہونی. ایک فقیر آ گیا حضرت کی, نظام الدین اولیاء کے دربار میں مولانا بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں, سبحان اللہ, مگر وہ ملتے نہیں. اللہ نے نوازا تھا. جیسے ہمارا پیر سید بیٹا, ارے جاؤ مفتی صاحب آ رہے سید جاؤ حضرت مجھے ٹائم لینا, آپ کی گیلا پیسے کمانے جاؤ. مگر وہ بیچارہ کوئی پر, یہ ولی کی شان. کہا نہیں حضرت میرے پاس سردی زیادہ ہے, اور دوسرے میری طرح پیر گلی گلی گھومتے رہتے, روز گھومتے رہتے. نہیں بیٹا ایسا پیر ہو تو تمہارے جیسا پیر جس کو ہم زبردستی اللہ. اب حضرت تشریف لے گئے تو میں ذمہ دار ہو گیا, تو میں کہا سید گھوم گیا. میں جانتا تھا حالات کو. یہ مولانا گواہ کہ نہیں جا, آپ کو چھوٹی ہے میری طرف سے, آپ جاؤ مریدوں سے مل کے آؤ, دعا دے گا. میں یہ بہانہ کرتا تھا تو 2 پیسے نذرانے کے ملیں گے, کام بھی ہوگا, بیچارے نمازی بنیں گے. مگر اس کو پرواہ نہیں تھی, اور یہ پرواہ نہ تھی. اسی کا نتیجہ ہے کہ تم کھینچ کے اس کو یہاں لے کے جودھپور والے دیکھتے رہ گئے, سکندر غالب آیا. سکندر پہلے بھی غالب آیا تھا, آج بھی سکندر غالب آیا. نہیں تو کون میرے پیر کو دیکھتا. یہ ہیرا کوئی ادھر ادھر بانٹنے کا تھا بابا, یہ مسجد کے سین میں رکھنے کا تھا. طے ہو گیا. میں نے فون کیا وہاں سے, آپ کی گجرات تھا. میں نے وہ ہمارا سلیم کون, وہ سیٹ اسماعیل ہے کون ہے پتا نہیں. ارے شاہین والا کون سا سیٹ ہے, کیا نام ہے, شوکت بھائی وغیرہ ہے. سلیم ان کا, میں نے سلیم صاحب سے کہا کہ آپ چیک کر دو جگہ بیٹھے. اب سلیم آیا کہ نہیں پتا نہیں. میں نے کہا نہیں, اپنے پیر صاحب کو مسجد میں رکھیں گے, اور فلاں فلاں سے شوکت صاحب سے پوچھ لو. انہوں نے پوچھ لیا, لوگ راضی ہو گئے. بیچارے نے مجھے فون کیا سلیم صاحب نے, حضرت سب راضی, ان کو مسجد میں رکھیں گے. میں نے کہا بڑھیا. سید کے لیے اللہ کے گھر کے سین سے بڑھ کر کوئی جگہ ہی نہیں. 24 گھنٹے وہاں قرآن ہی قرآن ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ ان کا بچہ حضرت مظہر کہتا ہے کہ میں نے حضرت کے مریدوں سے وعدہ کر لیا تو میت کو. میں نے کہا وہاں کیوں کرنی, ہم نے وعدہ کیا تو میں نے ان کے بچے کا دل ٹوٹا ہوا ہے, اب اس میں اپنی چوٹ, اب جو بچہ کہے گا وہی کریں. میں نے سرنڈر ہو گیا, میں نے ہتھیار ڈال دی, اور تمہارا سکندر جیت گئے, ہمارا ہار گئے. یہ ہے سکندر کی. دیکھو ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے. یاد رکھو, پوچھو مولانا سے, حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے کا نام اچھا رکھو, گدے خان بیل خان مت رکھو, اچھے نام رکھو. حبیب اللہ, کریم اللہ, اسد اللہ, شیر محمد, خیر محمد, اقبال احمد, رفیق احمد. نبی کے نام سے جوائنٹ کرو تاکہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی. ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے, ناموں کی بھی تاثیر. لہذا فقیر آیا, کہا بیٹا بچے کارآمدی. سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا تو فقیر کیسے آیا؟ کہا حضرت میری 2 بچیاں ہیں, دونوں لائق ہیں, گھر میں کچھ آٹا. لوگوں نے کہا کہ محبوب کے دربار میں جاؤ سب مل جائے, اس لیے میں آپ کے پاس آیا. اللہ والے لوٹتے نہیں تھے, لٹاتے تھے. اس کے دیکھو والیوں کا. کہا بیٹا یہ نالے ماسک, گھر میں تو کچھ نہیں ہے پکانے کا, یہ میری جوتی, اس کو لے کے جا. غور کرو, ولی کی نظر کہاں جائے. ہم کہیں گے مفتی صاحب جوتی دی, ابے نہیں جوتی نہیں دی, خزانہ دے دیا. ولی کی جوتی کس کو نصیب ہے؟ وہ بیچارہ فقیر آپ کی طرح ایمان والا تھا, عقیدت مند تھا کہ اللہ کے ولی کی جوتی کس کو نصیب ہے. بابا جوتی لے لی, لے کے کپڑے میں لپیٹی,
لپیٹ کے ہاتھ چوما، سلام کیا تھا، وہ لاہور کا، کہاں کا تھا وہ؟ دلی آیا تھا، اب لاہور روانہ ہو گیا. ادھر امیر خسرو ایک جنگ جیت کر کے لاہور سے آ رہے، اس زمانے کا